إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. آج ہماری گزشتہ ترتیب کے اعتبار سے یہ تفسیر القرآن کی 78 نمبر کلاس ہے، اور آج ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ شعراء کی آیت نمبر 105 نمبر سے شروع کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سورۃ شعراء ایک مکی سورت ہے، اور سورۃ شعراء کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تسلی دی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے انبیاء کے واقعات بتا کے یہ خبر کیا ہے، اور تمام لوگوں کو قیامت تک آنے والوں کو، کہ اللہ تعالیٰ کا پہلی امتوں کے ساتھ بھی نظام یہی رہا ہے کہ جنہوں نے مانا دنیا اور آخرت میں ان کے لیے خیر اور بھلائی ہوئی، اور جنہوں نے نہ مانا، جن میں سے ایسے لوگ بھی تھے جو رب الاعلیٰ کہنے والے فرعون بھی تھے۔ اسی طرح اللہ نے نیک بندے ابراہیم علیہ السلام کا بھی تذکرہ فرمایا۔ قرآن مجید کو ایک بڑے انداز میں اگر ہم تقسیم کریں اس کے موضوعات کی بنیاد پہ، تو یہ قرآن مجید کو ہم میجر بڑے 3 حصوں میں بنا سکتے ہیں۔ ایک ہے قرآن مجید کا وہ والا مضمون، یعنی ٹاپک یا مضمون جس کو آپ کہہ سکتے ہیں عقائد، اللہ کے بارے میں کیا نظریہ رکھنا ہے، جنت اور جہنم کیسے ہوگی، آخرت کیسے ہوگی، اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے، وہ فرمایا ہے، قبر میں کیا ہوگا، آخرت میں کیا ہوگا، یہ قرآن مجید کا ایک موضوع ہے۔ دوسرا قرآن مجید کا موضوع ہے امر اور نہیں، یہ کرو یہ نہ کرو، یہ حکم ہے یہ حکم نہیں ہے، یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے، یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے۔ یہ قرآن مجید کا دوسرا اہم موضوع ہے۔ تیسرا قرآن مجید کا اہم موضوع ہے، اور وہ ہے پہلے اقوام اور پہلے انبیاء کے واقعات۔ اللہ تعالیٰ نے فلاں نبی کو فلاں قوم کی طرف بھیجا، یہ پیغام دیا، فلاں قوم نے مان لیا، اللہ تعالیٰ کا یہ انعام ہوا، فلاں قوم نے نہ مانا اور یہ کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ انجام یہ کیا۔ تو سورۃ شعراء میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے انبیاء علیہ السلام کے واقعات کو ایک مختصر انداز میں، اور وہ والے پہلو جس سے یہ مقصد ہے کہ انسان عبرت لے، ان پہلو کو سامنے رکھتے ہوئے چند ایک واقعات ذکر کیے ہیں، جن میں پہلا واقعہ موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا ہے۔ قرآن مجید کے اوپر اگر ہم غور کریں تو 19 دفعہ موسیٰ علیہ السلام کا اور بنی اسرائیل کا اور فرعون کا واقعہ جو ہے وہ بیان ہوا ہے۔ شاید اس میں حکمت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب یہ قرآن مجید نازل ہو رہا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر دیکھا جائے تو بہت بڑی مماثلت ہے اس دور کے ساتھ جو موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا دور تھا، اور پھر بعد میں بنی اسرائیل کا دور ہوا، تو اس کو ایک مماثلت موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں کو جب اعلان کیا اللہ کی وحدانیت کا، تو بہت سے لوگوں نے جو ہے اس میں انکار کیا، تکبر کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو نیست و نابود کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ لے گئے۔ جس طرح کے فرعون سے نجات پا کے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے جاتا ہے، فرعون جو ہے دریا میں غرق ہو جاتا ہے، اور اہل مکہ جو ہے وہ بدر میں آ کے ان کے بڑے بڑے سردار جو ہے وہ مارے جاتے ہیں۔ اس طرح کر کے واقعات کا تسلسل مماثلت کے قریب قریب چلتا ہے۔
یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو قرآن مجید میں زیادہ سے زیادہ دفعہ ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آیا، اور ابراہیم علیہ السلام کے واقعات میں یہ بھی ہم نے اس بات کو جانا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام ایک واحد ایسی شخصیت ہیں کہ جن کے بارے میں جتنے بھی آسمانی مذاہب ہیں وہ ان کو اپنی طرف منسوب کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی پیغمبر بھیجے، جتنے بھی رسول اور انبیاء آئے، سارے کے سارے ان کی اولاد میں سے آئے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی اس واقعے میں جو سورۃ شعراء میں یہاں پہ بیان ہوا ہے، بہت ساری حکمتیں اور بہت ساری باتیں ضمناً جو موجود تھیں ان کا بھی بیان ہوتا رہا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ ایک اور بڑے پیغمبر کا واقعہ بیان کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام، آدم علیہ السلام کے بعد شاید پہلے رسول ہیں جو نوح علیہ السلام ہیں، بعض مفسرین یا مورخین کے ہاں، کیونکہ رسول اسے کہا جاتا ہے جو ایسے لوگوں کے پاس بھیجا گیا ہو جو اللہ کی مخالفت کرتے ہوں یا اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہوں، ان لوگوں کی طرف بھیجا جانے والا وہ رسول ہے۔ اور جو نبی ہے وہ ایسے لوگوں کے اندر بات کرتا ہے، اصلاح کرتا ہے، اللہ کی بات پہنچاتا ہے جو پہلے سے اللہ کو ماننے والے ہوتے ہیں۔ تو آدم علیہ السلام کے بعد جب شرک پیدا ہوا اور اس شرک کو رد کرنے کے لیے، لوگوں کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو بھیجا۔ نوح علیہ السلام کا واقعہ بھی کچھ جگہوں پہ پیچھے گزرا ہے اور کچھ تفصیلاً آگے بھی اس پہ گفتگو ہوتی رہے گی۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کذبت قوم نوح المرسلین۔ کذبت جھٹلایا نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی المرسلین پیغمبروں کو۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مرسلین جمع کا لفظ ذکر کیا ہے، جبکہ قوم نوح کی طرف تو ایک رسول بھیجے گئے تھے۔ مرسلین یہ مرسل کی جمع ہے، بھیجا جانے والا رسول، بھیجا گیا رسول جو ہے اس مرسل کی جمع ہے مرسلین، جتنے بھی پیغمبر اور رسول بھیجے گئے۔ شاید اس لیے جمع ہے، یاد رکھ لیں کہ اگر کوئی انسان کسی ایک نبی کا انکار کرتا ہے تو وہ ایسی ہے جیسے اس نے سارے انبیاء کا انکار کر دیا۔ اگر کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مان رہا تو وہ موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں مانتا، وہ ابراہیم علیہ السلام کو بھی نہیں مانتا ہے۔ جو سب کو مانتا ہے وہی سب کو مانتا ہے، جو ایک کو مان کے باقیوں کا انکار کرتا ہے وہ سب رسولوں کا انکار کر رہا ہے، کیونکہ سب رسول ایک ہی پیغام لے کے اللہ کے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی توحید کے اندر، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے اندر جو اخبار دی ہیں، خبریں دی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اب رسولوں نے، آدم علیہ السلام سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، ان اخبار میں، ان خبروں میں کوئی تضاد نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے، سیم وقت بیان ہوتا رہا ہے۔ ہاں شریعت کے احکامات عبادت کے کچھ انداز یہ بدلتے رہے ہیں، لیکن تمام رسول کا پیغام ایک۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کذبت قوم نوح المرسلین، کہ نوح علیہ السلام کی قوم نے المرسلین کو، پیغمبروں کو جھٹلایا، کیونکہ ایک پیغمبر کو جھٹلانا ایسے ہے جیسے تمام رسولوں کو جھٹلایا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس واقعے میں فرمایا اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون، یعنی یاد کرو اس وقت کو۔ اس واقعے کی تفصیل کچھ ایسی ہے کہ جب ان سے ان کے بھائی نوح علیہ السلام نے، اخوہم نوحا، ایک انسانیت کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو ان کے قوموں کا بھائی قرار دیا۔ اذ قال لهم اخاہم ہودا اذ قال لهم اخوہم صالحا، یہاں پہ اللہ نے فرمایا اذ قال لهم اخوہم نوح، جب ان کے بھائی نوح علیہ السلام نے انہیں جو اللہ کا پیغام یہ دیا تھا، الا تتقون، تم اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے ہو؟ انی لکم رسول امین، میں ایک ایسا پیغمبر تمہیں بھیجا گیا ہوں اللہ کی طرف سے کہ میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں پوری امانت اور دیانت سے اللہ کا پیغام تم پہ پہنچا دوں۔ انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون، لوگوں پیغام یہ ہے اللہ کا کہ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ،
وَأَطِيعُونَ اور اطاعت کرو. ان دو لفظوں کو آپس میں جو جوڑا گیا ہے، شاید اس میں مین یہ مقصد ہے کہ اتقوا اللہ، تقوی کا معنی ہے گناہ سے اپنے آپ کو بچانا، کہ اللہ کی نافرمانیوں سے بچ جاؤ. وَأَطِيعُونَ اور اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی، کہ اللہ تعالیٰ نے جو آرڈر دیے ہیں، جو کرنے کے کام دیے ہیں، یہ مانو، یہ بولو، یہ کرو، یہ کہنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ سارے کے سارے اطاعت میں آ رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے تقوی کا لفظ بولا فاتقوا اللہ، کہ اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے بچ جاؤ، گناہوں سے دور ہو جاؤ، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی اطاعت کرو. اور پھر فرمایا وما اسألکم علیہ من اجر، کہ اے لوگو کہ جو یہ تمہیں میں پیغام دے رہا ہوں اللہ تعالیٰ کا، اس پیغام کے پہنچانے میں تم سے کسی اجرت کا سوال نہیں کرتا ہوں کہ مجھے جو ہے اتنی اجرت دو، مجھے میرا اتنا تعاون کرو، اور میں شاید اس اجرت لینے کے لیے تمہیں پیغام پہنچا رہا ہوں. ایسا نہیں ہے. ان اجریہ الا علی رب العالمین، کہ میرا اجر، میرا ثواب، مجھے جو انعام چاہیے وہ رب العالمین سے چاہیے. وما اسألکم علیہ من اجر ان اجریہ الا علی رب العالمین، میرا جو اجر ہے، جو مجھے چاہیے، وہ رب العالمین اللہ تعالیٰ ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، دنیا کے اندر رزق دینے والا وہ اللہ ہے. اور اس میں صفت اللہ کی رب العالمین ذکر کی گئی کہ رازق پالنے والا وہ اللہ ہے. میں تم نہیں ہوں مجھے پالنے والے کہ میں تمہیں یہ پیغام دے کے تم سے کوئی لالچ رکھتا ہوں، نہیں. فاتقوا اللہ وَأَطِيعُونَ، اب یہ دو دفعہ اس میں اقرار ہوا، یعنی ایک وما اسألکم علیہ من اجر، اس سے پہلے بھی فاتقوا اللہ وَأَطِيعُونَ، اور اس کے بعد بھی پھر فرمایا فاتقوا اللہ وَأَطِيعُونَ. فاتقوا اللہ لوگوں، اس میں دو پوائنٹ ہیں. ایک یہ ہے کہ میں اللہ کا رسول امین ہوں تمہاری طرف، اور میرا پیغام یہ ہے کہ اللہ سے ڈرو اور اللہ کی اطاعت کرو. اور دوسرا یہ کہ چونکہ میں تم سے مانگتا بھی تو کچھ نہیں ہوں، لیتا بھی تو نہیں ہوں نا، کم از کم اگر وہ نہیں میرا سمجھ سکتے ہو کہ مجھے رسول امین نہیں مانتے ہو، تو میں تم سے کوئی لے بھی تو نہیں رہا ہوں نا، کوئی فائدہ تو نہیں نہ لے رہا ہوں. کم از کم یہ والا پوائنٹ سامنے رکھ کے اللہ سے ڈر جاؤ اور اطاعت کر لو. اب آگے سے قوم کا جواب کیا آتا ہے؟ وہی آتا ہے قالوا انؤمن لک واتبعک الارذلون. قوم نے کہا، ان کے اندر جو ہے وہ ایک تکبر اور وہ انانیت، بڑا پن، ہم بڑے اور یہ چھوٹا، ہم بڑے اور لوگ چھوٹے. قالوا انؤمن لک، انہوں نے کہا ہم تجھ پہ ایمان لائیں، واتبعک الارذلون، جبکہ تیری اتباع کرنے والے، تیرا پیچھا کرنے والے، یعنی تیری پیروی کرنے والے ارذلون ہیں. ارذلون ارذل کی جمع ہے. ارذل رزیل سے نکلا ہوا ہے، را، ذا اور لام، جس کا معنی رزل کا معنی یہ ہے کہ ایسی جو چھوٹی چیز ہو، جو کم تر ہو، جس کی ویلیو کم ہوتی ہے، اس کو رزیل میں بولا جاتا ہے. را، ذا اور لام، رزل. اور ارزل سے ارزلون، کہ جو غریب لوگ ہیں، جو ہمارے چھوٹے لوگ ہیں. اچھا، کوئی بھی انسان دوسرے کو جو ہے وہ اپنے آپ سے چھوٹا نہیں سمجھتا ہے جب تک کہ وہ اب دوسری سائڈ پہ اپنے آپ میں تکبر نہ پیدا کر لے. جب انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے نا، اس وقت وہ سمجھتا ہے کہ میں دوسرے لوگ جو ہیں وہ میرے لیے ارذل ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اے نوح علیہ السلام، ہم تیری بات کیسے مانیں؟ ہمارا ایک اپنا الگ جو ہے وہ ہمارا ایک سٹیٹس ہے، ہم جو ہیں وہ بڑے فلاں چودھری ہیں، فلاں ہیں. تیرے ساتھ لگنے والے تو جو ہیں وہ سارے کے سارے ہمارے کمی کاج ہیں. اب تیرے پیچھے لگ کے تیری سوسائٹی میں ہم کیسے جائیں؟ قال وما علمی بما، آگے سے نوح علیہ السلام نے جواب فرمایا کہ قال وما علمی، کیا مجھے کیا خبر ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ قال وما علمی، مجھے کیا اس بات کا علم ہے؟ بما کانوا یعملون، جو وہ کر رہے ہیں. مجھے اس چیز کا یہ نہیں ہے کہ ارذلون میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں. میں اس لیے نہیں آیا کہ تمہیں لگاؤں و ان کو لگاؤں. میں وہ جو بھی کر رہے ہیں وہ اچھا کر رہے ہیں. اب ان کی وجہ سے تم نہ مانو یا کسی دوسرے کی وجہ سے میں مانتا ہوں اور میں نہیں مانتا ہوں، یہ تو قانون نہیں ہے. جواب کیا ہے؟ مجھے ان سے کوئی تعلق نہیں. جو وہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، تو اپنی بیس میں میری پیروی کر رہے ہیں، تم بھی کر لو. اب یہ تو نہیں ہے کہ میں ان کی وجہ سے دین کو چلا رہا ہوں. دین اسلام کا ایک اپنا مزاج ہے.
جو بھی اللہ تعالیٰ نے دین بھیجے ہیں یہ ہمیشہ اکائیوں سے دہائیاں بنتی ہیں اور دہائیوں سے آگے سینکڑے بنتے ہیں. اور ہم ایک مثال دیتے ہیں نا کہ قطرہ قطرہ مل کے دریا بن جاتا ہے اور تنکا تنکا مل کے پہاڑ بنتا ہے. قانون یہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ میں اپنی دعوت و تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا تو یہ نہیں سوچا ہے کہ سب سے پہلے میں ابو جہل سے سرداری چھین لوں، مکہ کا سردار بن جاؤں، بڑا بن جاؤں، تو تب جا کے سارے کے سارے لوگ میرے پیچھے لگ جائیں گے. نہیں، بلکہ اسلام شروع ہوتا ہے معاشرے کے ان چھوٹے لوگوں سے جن کی کوئی ویلیو نہیں ہے، غلام ہیں، غریب ہیں، محتاج ہیں، ان سے شروع ہوتا ہے. وہ ابو سفیان والے واقعہ ہے نا، جب روم میں گیا تھا، روم کے بادشاہ نے ابو سفیان کو سامنے بٹھا کے پوچھا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ وہ جو تمہارے علاقے میں نبی بھیجا گیا ہے اس کی ماننے والے کون لوگ ہیں؟ تو ابو سفیان نے وہاں پہ کہا تھا کہ اس کے ماننے والے غربا ہیں، غریب ہیں، محتاج ہیں. اس نے کہا تھا انبیاء کے ماننے والے یہی لوگ ہوتے ہیں. دین حق اکائیوں سے، چھوٹے چھوٹے لوگوں سے جمع ہو کر بڑے لوگوں تک جاتا ہے. اگر آج کوئی انسان سمجھتا ہے نا کہ میں پہلے حکومت لے لوں اور پھر جا کے اسلام کو غالب کر دوں گا، تو ایسا نہیں ہوگا. بلکہ لوگوں کے انفرادی اصلاح سے ایک جمع ہوتے ہوتے لاکھوں کروڑوں اربوں جیسے بنتے جائیں گے تو اس سے جا کے اصلاح ہوتی ہے. ان حسابہم الا علی ربی، فرمایا ان کا حساب میرے رب کے ذمے ہے. اگر تمہیں کچھ شعور ہے، اگر تم بات سمجھتے ہو، وہ رب کے ذمے، میں کیوں ان کو کہوں کہ وہ جو ہے کیوں میرے پیچھے لگے ہیں. وما انا بطارد المؤمنین، میں ایمان والوں کو جو ہے وہ دھدکار نہیں سکتا ہوں، پیچھے نہیں ہٹا سکتا ہوں. وہ مان رہے تو تم سے بہتر مان رہے، یہ وہ اپنے لیے کر رہے ہیں. اب تم کہو کہ وہ چونکہ وہ ہیں تو ہم نہیں آئیں گے، یہ کون سی کوئی دلیل ہے. ان انا الا نذیر مبین، میں تو ایک واضح ڈرانے والا بنا کے بھیجا گیا ہوں. ہمیشہ جن لوگوں کے پاس دلائل نہیں ہوتے ہیں، جب وہ اپنی بات سمجھتے ہیں کہ ہماری بات نہیں مانی جا رہی تو وہ طاقت کے اوپر آ جاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں حق کو اپنی طاقت اور پاور کے ذریعے جو ہے وہ نیست و نابود کر دیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے. قالوا لئن لم تنتہی یا نوح، انہوں نے کہا اے نوح اگر تو باز نہیں آتا ہے نا اپنی اس دعوت سے، لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ، تو ہم آپ کو ان لوگوں میں سے بنا دیں گے جنہیں جو ہے سنسار کیا جاتا ہے، پتھر مارے جاتے ہیں. وہ ہے کہ اے نوح تو اپنی اس دعوت و تبلیغ سے باز نہیں آتے تو ہم تجھے پتھر مار مار کے جو ہے یہاں سے نکال دیں گے. قال رب ان قومی کذبون، جب نوح علیہ السلام کے آگے چل کے ہم دیکھیں گے کہ ان کے 950 سال وہ ہیں جنہوں نے قوم کو تبلیغ کی، بہت تھوڑے سے ان پہ ایمان لانے ہوئے. جب دیکھا کہ قوم کے اوپر واقعتاً کوئی اثر نہیں کر رہا تو پھر یہ دعا کی تھی، قال رب ان قومی کذبون، اے اللہ اے میرے رب میری قوم نے میری تکذیب کر دی ہے، مجھے جھٹلا دیا ہے. فافتح بینی وبینہم فتحا ونجنی ومن معی من المؤمنین، میرے اور ان کے درمیان فیصلہ کر دیجئے، ایک ایسا قطعی فیصلہ، ایک فائنل فیصلہ کر دیجئے میرے اور ان کے درمیان، اور اے اللہ نجات دے دیں. وَنَجِّنِي وَمَن مَعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور میرے ساتھ جو ایمان لانے والے ہیں اے اللہ ان کو نجات دے دیں. اور سورۃ قمر میں جیسے اللہ نے فرمایا ہے کہ نوح علیہ السلام نے کہا تھا رب انی مغلوب فانتصر، اے اللہ اب میں مغلوب ہو چکا ہوں، اپنی مدد بھیج دے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَن مَعْهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے انہیں نجات دے دی، نوح علیہ السلام کو بھی اور جو ان کے ساتھ ایمان لانے والے تھے، ایک ایسی کشتی میں مشحون جو بھری ہوئی تھی، اس کشتی کو بھر دیا گیا تھا. جو ایمان لانے والے تھے وہ بھی جوڑے بہت سے، اسی طرح جاندار جانوروں کے بہت سے جانوروں کے جوڑے تھے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نوح علیہ السلام سے، جیسے ہم پیچھے یہ واقعہ سورۃ ہود میں پڑھ کے آ چکے ہیں کہ فَحْمِلْ فِيهَا مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، کہ اے نوح علیہ السلام اس کشتی کے اندر ہر جانور کا ایک جوڑا جو ہے اسے بٹھا لیں. تو اس طرح کر کے وہ کشتی بھر دی گئی، جس کو بنانے پہ پہلے قوم والے مذاق کرتے رہے. فرمایا ثم اغرقنا بعد الباقین،
پھر اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے نجات دے دی نوح علیہ السلام کو، تو اس کے بعد پھر ہم نے اس کے بعد جو باقی لوگ رہ رہے تھے ہم نے ان کو غرق کر دیا۔ یہاں پہ جو بعدو ہے یہ ضمہ پہ مبنی ہے اور الباقین اس کا مضاف الیہ نہیں ہے، بلکہ اغرقنا کا مفعول ہے، اور بعدو جو ہے اس کا مضاف الیہ معذوف ہے اور اس کا معنی ذہنوں میں موجود ہے۔ بہرحال یہ گرامر کی بات ہے، اتنی بات سمجھ لیجئے کہ ثم اغرقنا بعد یعنی بعد نوح والذین آمنوا، نوح علیہ السلام کے بعد ایمان لانے والوں کے بعد جو باقی پیچھے لوگ رہے تھے، اللہ نے فرمایا ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وہی اس صورت میں جو انفرادی آیات ہیں، ہر واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان فی ذالک لآیہ، اس سب کچھ میں نشانی تھی، وما کان اکثرهم مؤمنین، لیکن اللہ تعالیٰ کی ان نشانیوں کے باوجود بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ایمان نہیں لائیں گے۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، اکثرهم کون سے؟ یہ پیچھے آیات میں بتا دیا تھا کہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی نشانیاں بیان کر دی، لیکن سننے والے جو مشرکین ہیں، سننے والے جو قرآن مجید کے ہیں، وہ اتنی بڑی نشانیوں کے باوجود بھی بہت کم ہوں گے جو ایمان لائیں گے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک تیرا رب وہ ہے جو عزیز اور رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ ان آیات میں ہمیشہ دو متضاد الفاظ استعمال کرتا ہے، عزیز غالب، طاقت والا، پاور والا، فل پاور، سپر پاور، عزیز، اور دوسری سائڈ پہ رحیم، رحم کرنے والا۔ جیسے ہم نے سورۃ حجر میں پڑھا تھا نا، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم، میرے بندوں کو بتا دیں کہ میں بہت بڑا معاف کرنے والا ہوں، لیکن میں عذاب علیم کا بھی مالک ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آیات تمہاری طرف حجت بنا کے بھیجی جا رہی ہیں، نہیں ایمان لا رہے ہو نا، تو سمجھ لو کہ وہ رب ضرور ہے، پالنے والا ضرور ہے، دینے والا ضرور ہے، لیکن وہ غالب بھی ہے اور وہ رحیم بھی ہے۔ ان ربک لہو العزیز الرحیم، یہ تھا واقعہ قوم نوح کا، اور اس میں سے اہم پوائنٹ پورے واقعے میں سے کیا چیز ہے کہ اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا، ان لوگوں نے اللہ کے رسول کی بات کو نہ مانا، نتیجتاً انہیں عذاب دے کے اس طرح کر کے غرق کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو نجات دے دی۔ اور یہی اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہتا ہے کہ لوگو، اللہ تعالیٰ اپنا پیغام بھیجتا ہے تمہاری طرف، مان لوگو تو کامیابی، نہیں مانو گے تو دنیا اور آخرت میں تمہاری بھی ناکامی ہو سکتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد واقعہ بیان فرمایا، کذبت عاد المرسلین، قوم عاد نے بھی مرسلین کو جھٹلایا۔ اب یہاں پہ قوم عاد نے تو صرف ہود علیہ السلام کو جھٹلایا تھا، قوم عاد کیونکہ ان کی طرف بھیجے گئے حضرت ہود علیہ السلام تھے۔ مرسلین جیسے میں نے پہلے بتا دیا ہے کہ کسی ایک رسول کو جھٹلانا ایسے ہی ہوتا ہے جیسے کہ سارے رسولوں کو جھٹلایا جا رہا ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ جمع کا صیغہ استعمال کرتا ہے، کذبت عاد المرسلین اذ قال لهم اخوهم ہود الا تتقون، جب ان کے بھائی جو ایک انسانیت کے لحاظ سے اسی قبیلے سے، انہی لوگوں سے تعلق رکھتے تھے، تو اس لیے یاد رکھ لیں کہ کسی کافر کو بھائی کہنا گناہ نہیں ہے، کسی کافر کو بھائی کہنا، اس کے ساتھ اپنے دنیاوی اخلاق درست کرنا، یہ برا نہیں ہے۔ برا تب ہوتا ہے جب اس کے نظریات کو اچھا سمجھا جائے، جب اس کے جو ہے سوچ کو کہا جائے کہ وہ بہتر ہے میری سوچ سے، ویسے کسی کو بھائی کہنے سے برائی نہیں ہے۔ اذ قال لهم اخوهم ہود الا تتقون، جب ان کے بھائی ہود نے کہا کیوں نہیں اللہ سے ڈرتے ہو، انی لکم رسول امین، میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں ایک امانت دار رسول بنا کے، ایک امانت کے طور پہ اللہ نے مجھے امانت دے کے بھیجا ہے، پیغام وہی ہے، فاتقوا اللہ واطیعون، واطیعونی یہاں پہ یا متکلم کی محذوف ہے، اللہ سے ڈر جاؤ، یعنی جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے ان سے باز آ جاؤ، اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کے اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے ان کو پورا کرو۔ فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر، لوگو
یہ جو میں تمہاری طرف تمہیں دعوت پہنچا رہا ہوں اس پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگ رہا کہ مجھے یہ دے دو وہ دے دو، ان اجری الا علی رب العالمین، میری اجرت، میرا اجر، میرا وظیفہ وہ رب العالمین پہ ہے۔ فرمایا اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون، فرمایا تم ایک تبنون، تبنون بنا سے ہے عمارت بنانا، بکل ریع، ریع کا معنی کیا ہے کہ ایک ٹیلا، ایک اونچی جگہ، آیتن بہت بڑی یعنی ایک نشانی، تبعثون بعث سے ہے، عبث سے ہے، عباسا سے ہے، عبث سے ہے کھیل تماشا، کہ تم کھیل تماشا کرتے کرتے جو ہے وہ ایک بہت بڑی بلڈنگ بنا دیتے ہو، یہ تمہارے لیے کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں اتنی بڑی پاور دی ہے اے قوم عاد، اے عاد کے لوگوں، وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، اور تم بہت بڑے مضبوط محلات، مصانع، ویسے تو مصنع کی جمع مصانع آتی ہے کہ جیسے ہم صنعت والے، یوں سمجھ لیں صنعت، جیسے آج کل ہم مصنع بولا جاتا ہے کسی بھی ایسی فیکٹری کو جہاں کوئی بھی صنعت کاری کی جا رہی ہو، یعنی مینوفیکچر کیا جا رہا ہو، کسی بھی چیز کو بنایا جا رہا ہو، اسے جو ہے وہ مصنع کی جمع مصانع، صنع، کہ فرمایا تم اس طرح کے بڑے بڑے محلات اور بڑے بڑے مصنع بنا رہے ہو، اور ایسے لگ رہا ہے کہ ایسے بنا رہے ہو لعلکم تخلدون، کہ تم شاید اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے، لعلکم تخلدون یہ سمجھ کے بنا رہے ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو پاور دی ہے، طاقت دی ہے، وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، جب تم کسی پہ ہاتھ ڈالتے ہو نا، بطشت کا معنی، بطش کا مطلب ہوتا ہے سختی سے ہاتھ ڈالنا، تو ایسے ڈالتے ہو کہ جیسے تم بہت بڑے ظالم اور جابر بن رہے ہوتے ہو، بڑے ہی پختہ طریقے سے جو ہے وہ تمہیں کسی کے اوپر ہاتھ ڈالتے ہو۔ یہ قوم عاد کے اگر آج بھی ان کے خطرات کو جا کے دیکھا جائے، اللہ علم ایسے تھے، اتنی بڑی قوم اور پاور والے تھے۔ آج جو ہمارا قد ہے 5 فٹ کا، 5.5 فٹ کا، 6 فٹ کا، تو اتنی ان کی ایک سٹیپ ہے سیڑھی کا جتنا وہ اوپر چڑھتے ہیں، یعنی ایک قد جو ہے نا انسان کا، اتنا ان کا ایک سٹیپ ہوتا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب اس قوم عاد کو ہلاک کیا تھا نا، تو ایسی قوم تھی کہ ایسے تھے جب یہ مرے پڑے تھے جیسے کھجوروں کے کوئی تنے ہوتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی قوم، طاقتور قوم تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حضرت ہود علیہ السلام نے جو ان کی طرف بھیجے گئے تھے، انہوں نے جب انہیں یہ کہا تو آگے سے فرمایا کہ جب اتنی طاقت اللہ تعالیٰ نے دی ہے تو اللہ کا مطالبہ تم سے بھی یہ ہے کہ فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈرو اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کے کرنے کے احکامات دیے ان کو پورا کرو۔ واتقوا الذی امدکم بما تعلمون، اور فرمایا اس ذات سے ڈرو جس نے تمہیں ان چیزوں کے ذریعے تمہیں جو ہے وہ بڑھایا ہے، آگے بڑھایا ہے۔ امدکم، تمہیں دی ہیں یہ چیزیں، جو جس نے تمہیں دی ہیں اس سے جو ہے ڈرو۔ واتقوا الذی امدکم بما تعملون، اس سے ڈرو جس نے ان چیزوں سے تمہاری امداد کی جنہیں تم جانتے ہو۔ کیا چیزیں ہیں؟ امدکم بانعام وبنین، اللہ تعالیٰ نے تمہیں کئی طرح کے چوپائے دیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو ہے وہ انعام دیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں بنین، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں اولاد دی ہے۔ اور انعام کا معنی ایک یہ بھی ہے کہ یہ نعم سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں مال و دولت کی نعمت دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں اولاد کی نعمت دی ہے۔ اس اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اس کی اطاعت کرو۔ وجنات وعیون، اور اس اللہ نے ہی تمہیں یہ باغات اور یہ چشمے جہاں چل رہے ہیں یہ سب کچھ دیا ہے۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، وہ لوگوں میں تم سے اس دن کے عذاب سے ڈر رہا ہوں، اس دن کے عذاب سے جو بہت بڑا دن ہوگا، عذاب یوم عظیم۔ اب آگے سے قوم کا جواب کیا تھا؟ قالوا سواء علینا اوعظت ام لم تکن من الواعظین، برابر ہے ہمارے اوپر، آپ ہمیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑا،
کہ تم ہمیں واز کر رہے ہو، ہمیں جو ہے وہ ڈرا رہے ہو، تو ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، ہم سے برابر ہے۔ ان ھذا الا خلق الاولین، کہنے لگے کہ یہ تو پرانے لوگوں کی جو ہے وہ اس طرح کی باتیں ہیں، پرانے لوگوں کی عادتیں ہیں، پرانے لوگوں پہ جو ہے ایسے ہوتا رہا ہے۔ وما نحن بمعذبین، اور ہمیں کوئی چیز نہیں ہے جو ہمیں عذاب دے سکے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ، اللہ نے فرمایا قوم عاد نے بھی جھٹلا دیا، قوم عاد نے بھی جو ہے انکار کر دیا۔ نتیجہ وہی نکلا کہ ہم نے انہیں بھی ہلاک کر دیا، برباد کر دیا۔ فرمایا ان فی ذلک لآیہ، اس میں بھی سب کے لیے نشانیاں ہیں۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک تیرا رب وہ اللہ ہے جو غالب ہے، پاور اور طاقت والا ہے، اور رحم بھی وہی کرنے والا ہے۔ یہ تھا ایک خلاصہ قوم عاد کا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کذبت ثمود، قوم ثمود نے بھی مرسلین کو جھٹلایا تھا۔ ایک پیغمبر صالح علیہ السلام کو جھٹلایا تو ایسی جیسے سب کو جھٹلا دیا۔ اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون، جب ان کے بھائی صالح علیہ السلام نے انہیں یہی کہا تھا الا تتقون، کیوں نہیں ڈرتے ہو؟ وہ لوگوں کیوں نہیں ڈر رہے ہو اللہ تعالیٰ سے؟ انی لکم رسول امین، میں ایک ایسا رسول ہوں جو پوری امانت کے ساتھ تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں، پوری امانت داری کے ساتھ۔ فاتقوا اللہ واطیعون، بس اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، اور میں تم سے کوئی اجرت، کوئی معاونت نہیں مانگتا ہوں۔ ان اجری الا علی رب العالمین، میری اجرت، میرا معاوضہ تو رب العالمین کے ذمہ ہے۔ اتترکون فیما ہاہنا آمنین، اور آگے سے انہیں جو ہے وہ بتایا گیا کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں یہاں پہ ایسی چھوڑ دیا جائے گا، کہ یہاں پہ تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ جس طرح تم دنیا میں راحت اور آرام سے رہ رہے ہو ایسی ہوگا؟ فی جنات وعیون، باغات میں اور چشموں میں، وزروع، اور ان باغات میں اور کھجوروں میں، اور ان کھجوروں میں، باغوں میں جن کے خوشے نرم و نازک ہیں، ونخل طلعها نضید، اس کے جو خوشے ہوتے ہیں، جو ان کی کھجوریں نکل رہی ہوتی ہیں وہ جو نرم و نازک ہوتے ہیں۔ کیا تمہیں یوں ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا موت نہیں آنی ہے؟ کیا فنا نہیں ہونا ہے؟ اس کے بعد کیا ہوگا؟ آج تو بڑے کچھ کر رہے ہو، پھر کیا ہونا ہے؟ اور تمہارے اوپر کتنے بڑے انعامات ہیں۔ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بِيُوتًا فَارِحِينَ، فرمایا تم بڑے بڑے پہاڑوں کو تراش کے بڑے پرتکلف مکان بنا لیتے ہو، بڑے بڑے مکانات، فارحین مطلب ایک فخر کرتے ہوئے بڑے پرتکلف مکان جو ہے وہ بنا رہے ہو، ضرورت سے زیادہ اس میں جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہو۔ فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ ویسے آج کل ہم انسان سمجھتے ہیں کہ آج کل کی جو ہماری انڈسٹری ہے جس کے اندر ہم یہ عمارتیں بلڈنگیں بنا رہے ہیں، یہ جو کنسٹرکشن کی پوری انڈسٹری ہے، کہ شاید ہم وہ کچھ بنا رہے ہیں جو آج تک پہلے کبھی کسی نے بنایا ہی نہیں ہے۔ ویسے اگر غور سے دیکھیں، پرانے قلعوں کو جا کے دیکھ لیں، پرانی عمارتوں کو جا کے دیکھ لیں، جائے ذرا دنیا کے بہت بڑی شاہکاری ہے اہرام مصر کو جا کے دیکھ لیں، کتنے لوگ ہیں جو آج کل اس طرح کے بنا سکتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں آج ہمارے پاس بڑی مشینری ہے، بڑی جو ہے وہ 300-400 منزلیں عمارت بھی بنا سکتے ہیں، بادلوں کے اوپر تک جو ہے وہ بلڈنگ کو پہنچا سکتے ہیں۔ لیکن پہلے لوگوں کی اگر بلڈنگیں دیکھ لیں تو آج کل کے جتنے بھی معمار ہیں شاید اس طرح کے نہیں بنا سکتے۔ ہاں ہو سکتا ہے منزلیں زیادہ زیادہ بنا رہے ہوں، لیکن جائیں ذرا اہرام مصر کو دیکھ لیں کہ کتنے ٹنوں کے پتھر بغیر کسی بڑی مشینری کے اتنا اونچے سے اونچا وہ کیسے لے کے گئے۔ لوگوں، یہ جو حد سے گزرنے والے ہیں نا، جو لوگ مسرفین ہیں، جو تمہارے رؤساء ہیں، تمہارے سردار ہیں برائیوں میں، ان کے پیچھے نہ لگو۔ الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون، جو زمین میں فساد کرتے ہیں، زمین میں فساد مچا رہے ہیں، اور فساد کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، ان کے پیچھے نہ لگو۔
قالوا انما انت من المسحرین، قوم کا آگے جواب ماننے کی بجائے کیا ہوا کہ اے صالح لگتا ہے تیرے اوپر تو جادو ہے، مسحرین، جادو جو ہے وہ تیرے پہ کر دیا گیا ہے، ما انت الا بشر مثلنا۔ قوم صالح یا قوم سمود کیا کہنے لگی؟ آج کل لوگ کہتے ہیں نبی ہو کے بشر کیسے ہو سکتا ہے، اور وہ کیا کہہ رہے تھے کہ تو ہماری طرح بشر ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے تو ہماری طرح بشر ہے اور تو نبی بن گیا۔ قرآن مجید کی کتنی جگہوں پہ ہم اس مفہوم کو پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ کافروں کا ایک بڑا اعتراض تھا کہ نبی ہو کر بشر کیسے ہو سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پیچھے سورۃ فرقان میں ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگو یہ نبی تمہاری طرح کھاتا ہے، پیتا ہے، بازاروں میں چلتا ہے، سب کچھ ہے۔ تو ان کو یہ اعتراض ہوتا تھا، اور آج کل کے لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک نبی ہو کر بشر ہو جائے۔ یاد رکھ لیں کہ کسی کو اس کے مرتبے سے اوپر لے کے جانا یہ اس کا احترام نہیں ہوتا ہے، یہ اس کے لیے بڑا نہیں۔ اب اگر آپ کہیں ایک نبی اور رسول کو کہ وہ معبود اور الہ بن گیا ہے تو یہ اس کے ساتھ محبت نہیں ہے، یہ اس کی مخالفت ہے۔ بہرحال کافروں نے کہا ما انت الا بشر مثلنا، تو ہماری طرح بشر ہے، فأتی بآیۃ ان کنت من الصادقین، کوئی ایک آیت لاؤ اگر تم سچے ہو، کوئی ایک آیت پیش کر دو اگر تم سچے ہو۔ قال هذه ناقۃ لها شرب ولکم شرب یوم معلوم، یہ واقعہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں تفصیل کے ساتھ۔ قوم سمود نے کہا تھا، مطالبہ کیا تھا ایک اونٹنی کا کہ ہمارے لیے اونٹنی جو ہے اگر اس پہاڑ سے نکل آئے اور وہ فوری جو ہے وہ بچہ دے لے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ اور یہ معجزہ حضرت صالح علیہ السلام کی دعا سے پورا ہوا، لیکن کیا ہوا کہ اونٹنی نکلی اور وہ اس قوم کا سارا پانی پی جاتی تھی۔ ان کے لیے پریشانی ہوتی تھی کہ ایک دن کا پانی سارا کا سارا جو ہے وہ پیتی تھی اور دوسرے دن وہ پانی جو ہے وہ لے جاتے تھے۔ صالح علیہ السلام نے کہا ہذہ ناقۃ لها شرب، اس کے پینے کا ایک دن مقرر ہے، ولکم شرب یوم معلوم، اور تمہارا ایک دن معلوم ہے، جس دن وہ ہے اس دن نہ کرو۔ اب یہ آگے چل کے بتا دیا جائے گا۔ 9 ایسے بدماش تھے، ایک بہت بڑی میٹنگ کر کے آپس میں جو ہے وہ ایک معاہدہ کر کے جا کے اس اونٹنی کے پاؤں جو ہے وہ کاٹ دیے۔ تو نتیجتاً کیا ہے؟ فرمایا وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، صالح علیہ السلام نے کہا اس اونٹنی کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا ہے، فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ، تمہیں جو ہے وہ بہت بڑے دن کا عذاب تمہیں جو ہے وہ پکڑ لے گا۔ فَعَقَرُوهَا، انہوں کے پاؤں کے جو گھٹنے ہوتے ہیں اس کے نیچے والی جگہوں کو کاٹنے کو عقر بولتے ہیں، فَعَقَرُوهَا، اسے جو ہے وہ کاٹ دیا، فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ، اب وہ جو ہے اس کے کاٹنے کے بعد تب وہ پشیمان ہوئے، پس وہ اب ان کے اوپر برائی آ گئی، برا وقت ان کے اوپر آ گیا۔ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، انہیں بھی عذاب نے پکڑ لیا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ الْآيَةَ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، اور اس سب کچھ میں نشانی ہے لیکن اکثر لوگ پھر بھی ایمان نہیں لاتے ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور تیرا رب ہے جو غالب ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ قوم سمود کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے ایک اور نبی کا واقعہ ذکر کیا، فرمایا کذبت قوم لوط المرسلین، قوم لوط نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا۔ انہوں نے بھی ایک پیغمبر کو جھٹلا کے ایسے کیا جیسے تمام پیغمبروں کو جھٹلایا جاتا ہے۔ لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، اور لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہی چلے تھے جس علاقے میں ابراہیم علیہ السلام بابل کے علاقے میں، جو آج کل کے لحاظ سے عراق اور اس گرد گرد کا علاقہ لگتا ہے، یہاں سے جو ہے وہ چلے تھے ہجرت کر کے، اور لوط علیہ السلام کو ساتھ لے کے چلے تھے۔ فلسطین کے علاقے میں پہنچے تو فلسطین سے بستی صدوم کی طرف لوط علیہ السلام کو رسول بنا کے بھیج دیا، اور ابراہیم علیہ السلام بیت المقدس میں پہنچے، اور پھر وہاں سے سفر اپنا جاری رکھا اور مصر تک پہنچے، اور پھر واپس آ کے فلسطین میں قرار رکھا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قوم لوط نے بھی جھٹلایا تھا پیغمبروں اور رسولوں کو۔ اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون، جب ان کے بھائی لوط علیہ السلام نے انہیں کہا تھا اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے ہو، انی لکم رسول امین، میں تمہاری طرف ایک امانت دار امین رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں، فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔
وما اسألکم علیہ من اجر، میں تم سے کسی کوئی اجرت کا سوال نہیں کرتا ہوں، ان اجری الا علی رب العالمین، میری اجرت رب العالمین کے ذمہ ہے۔ اتأتون الذکران من العالمین، ان لوگوں کتنا برا کام کرتے ہیں کہ تم مردوں کے ساتھ جو ہے وہ برائی کرتے ہو۔ اتأتون الذکران کہ مرد جو مذکر ہیں ان کے ساتھ اپنی خواہش پوری کرتے ہو۔ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ، اور اللہ تعالیٰ نے جو تمہارے لیے تمہاری بیویاں، تمہارے لیے جوڑے، تمہاری بیویاں پیدا کی ہیں، انہیں چھوڑتے ہو، انہیں چھوڑ کے مردوں کے ساتھ اپنی خواہشات پوری کرتے ہو۔ یہ ایک عجیب بات ہے کہ اس کی طرف تم برائی کر رہے ہو۔ انسانی فطرت اس چیز کی اجازت نہیں دیتی، اور جو تمہارے لیے ایک صحیح چیز ہے، اب ایک انسان کے لیے جو ہے وہ پتہ ہے کہ میں نے گاڑی کا دروازہ کھولنا ہے اور پھر اندر جانا ہے، اور ایک انسان جو ہے وہ بڑا سمجھدار ہو اور فلاں ہو، گاڑی کا دروازہ کھولنے کی بجائے پیچھے سے اس کے آنکھیں اس کے جو ہے وہ شیشہ توڑ کے اندر جا رہا ہو، تو کوئی کہیں گے کتنا بیوقوف ہے، کتنا پاگل ہے کہ اس کو اتنی سمجھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں اتنا نہیں پتہ ہے کہ کیا کر رہے ہو، کہ اللہ تعالیٰ نے جو تمہارے لیے وہ بیویاں بنا رہی ہیں اسے جو ہے وہ تم چھوڑ رہے ہو۔ بل انتم قوم عادون، تم ایک ایسی قوم ہو کہ تم حد سے گزر رہے ہو۔ یہ حد ہوتی ہے کہ انسان اپنی انسانیت سے گزر جائے گیا ہے۔ قالوا لئن لم تنتہی یا لوط لتکونن من المخرجین، اب ساری بستی ایسے تھی، جیسے پیچھے واقع پڑا، لوگوں کوئی ہے تمہارے اندر جو سمجھدار ہو؟ ساری بستی ایسی تھی، سب نے کہا اے لوط اگر باز نہیں آتے ہو تو نکال دیے جاؤ گے۔ قال انی لعملکم من القالین، لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہارے اس کام سے سخت ناخوش ہوں، تمہارے اس کام سے میں سخت جو ہے وہ ناراض ہوں، مجھے یہ پسند نہیں ہے۔ ربی نجنی واہلی مما یعملون، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ مجھے میرے گھر والوں میں کون لوگ تھے؟ انسان کی اولاد ہو سکتی ہے، انسان کے جو ہے وہ اولاد بھی انسان کا گھرانہ ہے، اولاد کے ساتھ ساتھ کوئی اور بھی رشتہ دار ہو سکتے ہیں، تو میں اللہ سب کو نجات دے مما یعملون، ان کی برائیوں سے۔ اللہ نے فرمایا فنجیناہ واہلہ اجمعین، ہم نے انہیں اور اس کے سارے گھرانے کو نجات دے دی، الا عجوزا فی الغابرین، سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہنے والوں میں سے تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ تحریم میں بھی بیان فرمایا ہے کہ یہ دو پیغمبر ایسے تھے، نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام، جن کی بیویاں مسلمان نہیں تھیں۔ دوسری طرف ایک اللہ کا دشمن فرعون ایسا تھا جس کی بیوی مسلمان ہو گئی ہوئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یاد رکھ لیں کہ کسی نبی کی بیوی جو ہے وہ کافرہ تو ہو سکتی ہے لیکن فاحشہ نہیں ہو سکتی ہے۔ تو لوط علیہ السلام کی بیوی کافرہ تھی، مسلمان نہیں ہوئی تھی، اپنی قوم، یہ نہیں ہے کہ اپنی قوم کے ساتھ برائی کرتی تھی، اپنی قوم کے اس فعل قبیح کی تائید نہیں کرتی تھی، لیکن مسلمان نہیں ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم دمرنا الآخرین، سب کو جو ہے وہ برباد کر دیا۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، فرمایا ہم نے پھر ان کے اوپر جو ہے وہ ایسے بارش برسائی، وہ بہت برا، فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، ڈرائے جانے والوں کا وہ بارش بہت بری تھی۔ اللہ تعالیٰ نے پتھر برسائے تھے، اس بستی کو زمین سے اٹھایا گیا، اٹھا کے الٹا کر کے زمین میں پٹخ دیا گیا اور اوپر سے پتھروں کی بارش برسائی تھی۔ ان فی ذلک لآیہ، بہت بڑی نشانی ہے۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، لیکن اکثر پھر بھی ایمان نہیں لاتے ہیں۔ وان ربک لہو العزیز الرحیم، اور تیرا رب وہ ہے جو غالب ہے، رحم کرنے والا ہے۔ کذب اصحاب الایکۃ المرسلین اذ قال لهم شعیب الا تتقون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کذب اصحاب الایکہ، اصحاب الایکہ نے بھی اسی طرح جو ہے وہ جھٹلایا۔ اصحاب الایکہ کیا ہیں؟ ایکہ والے کیا ہیں؟ درختوں کے ایک جھنڈ کو کہا جاتا ہے، یعنی جنگل کو بھی کہا جاتا ہے، درختوں کے ایک جھنڈ کو بھی کہا جاتا ہے، کسی ایک درخت کو بھی کہا جاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اصحاب الایکہ نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا۔ جب انہیں شعیب علیہ السلام نے کہا تھا کیوں نہیں اللہ سے ڈرتے ہو، الا تتقون، اب یہاں پہ انداز تھوڑا سا بدلا ہے۔ پیچھے تھا
اذ قال لهم اخوهم هودا اذ قال لهم اخوهم صالحا اذ قال لهم اخوهم نوح اخوهم یہاں پہ اذ قال لهم اخوهم شعیب نہیں بولا گیا، اصحاب الایکہ بولا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پیچھے سورۃ ہود میں بولا تھا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، تو وہاں پہ بھائی بولا، لیکن اصحاب الایکہ کے ساتھ جو ہے وہ نہیں بولا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ مدین ایک شہر ضرور تھا، تو یہ مدین کے ساتھ ایک مدین کی طرف بھیجے گئے، اور مدین کے ارد گرد جو علاقے تھے ان کی طرف بھی حضرت شعیب علیہ السلام بھیجے گئے تھے۔ اور یہ ایکا ایک مدین کے ساتھ ایک علاقہ تھا جہاں لوگ ایک درخت کی پوجا کرتے تھے۔ تو شعیب علیہ السلام جیسے بھیجے گئے مدین کی طرف، ویسے ہی اس مدین کے ارد گرد جو ایک علاقہ تھا جہاں لوگ اس درختوں کی پوجا کرتے تھے ان کی طرف بھی بھیجے گئے تھے۔ تو اب چونکہ ایکا درخت ہے اس لیے شعیب اس کے بھائی تو نہیں نہ ہو سکتے، اب یہاں پہ ایکا چونکہ درخت ہیں اس لیے شعیب کو بھائی نہیں کہا، لیکن جب مدین بولا گیا تو پھر کہا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، وہاں پہ بولا گیا۔ پیغام آگے پھر وہی ہے، انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ وأطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین۔ اب پیغام وہی، کچھ لوگوں نے کہا ہے، کچھ مفسرین کی آراء موجود ہیں کہ اصحاب الایکہ الگ ہیں اور اصحاب مدین الگ ہیں، لیکن امام ابن کثیر رحمہ اللہ اسی بات کو ترجیح دیتے ہیں کہ یہ ایک ہی قوم ہے، اور اصحاب الایکہ وہاں ہی تھے جہاں مدین والے تھے، ان کے قریبی تھے، کیونکہ پیغام آگے ایک ہے اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین، کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو، ناپ تول کو صحیح کرو۔ یہی شعیب علیہ السلام کا پیغام تھا جو مدین کی طرف دیا گیا تھا۔ فرمایا اوفوا الکیل، یہ جو ناپ تول کرتے ہو اس کو پورا کرو، ولا تکونوا من المخسرین، اور کم کرنے والے، خسارہ کرنے والوں میں سے نہ بنو، ان لوگوں میں سے نہ کرو جو دوسروں کو جو ہے وہ کم کرتے ہیں، وزنو، کہ وہ جو ہے وہ ترازو بھی ہو رہا ہو اور پورا شو کر رہا ہو لیکن تم لوگوں کو کم دے رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک دوسری جگہ پہ فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے کہ جب وہ اپنے لیے وزن کرتے ہیں تو پورا کرتے ہیں، اور جب لوگوں کو دیتے ہیں تو وہاں پہ کمی کر رہے ہوتے ہیں۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، فرمایا لوگوں کی چیزوں میں کم نہ کرو، وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد نہ کرو۔ گویا کہ لوگوں کی چیزیں کمی کر کے لوگوں کے اندر یہ چیزیں پھیلا کے زمین میں فساد ہوتا ہے۔ وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ، فرمایا اس اللہ سے ڈر جاؤ جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو، تم سے پہلی مخلوق کو پیدا کیا۔ جبلہ، جبل مخلوق کے معنی میں آتا ہے کہ پہلے جو تم سے لوگ پہلے پیدا کیے گئے وہ بھی اللہ نے پیدا کیے ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ، تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو۔ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ، اب قوم کا آگے سے وہی جواب تھا کہ اے شعیب تم بھی لگتا ہے کہ تم پہ جادو کو کیا گیا ہے، وما انت الا بشر مثلنا، تو ہماری طرح ایک بشر ہے، وان نظنک لمن الکاذبین، اور ہم یقین کرتے ہیں تیرے بارے میں کہ تم جھوٹوں میں سے ہیں۔ فاسقط علینا کسفا من السماء، آسمان سے ہمارے اوپر جو ہے وہ آسمان کے ٹکڑے گرا دے اگر تو سچا ہے، اگر یہ سچا ہے۔ قال ربی اعلم بما تعملون، آگے سے شعیب السلام نے کہا میرا رب جانتا ہے جو تم کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جب عذاب دینا ہے تو اللہ تعالیٰ اسی دن دے گا۔ فَكَذَّبُوهُ، قوم عاد نے جھٹلایا۔ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ، یوم ظلہ کے دن، ایک سائبان کے دن کے عذاب نے انہیں پکڑ لیا۔ مفسرین اس بات پہ نقل کرتے ہیں قوم شعیب علیہ السلام پہ پہلے بہت سخت گرمی کے کچھ دن آئے، گرمی کی شدید ہوئی، اور پھر ایک دن ایک بادل تھا سایہ کر رہا تھا، لوگ دوڑ کے اس سائے میں گئے کہ اب کچھ راحت ہمیں ملے گی گرمی سے، تو اس سائے کے نیچے جیسے ہی کھڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آگ ان پہ برسائی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب تھا۔ انہ کان عذاب یوم عظیم، فرمایا وہ ایک بہت بڑے دن کا عذاب تھا۔ ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین، فرمایا یہ سب نشانیاں ہیں
لیکن اکثر پھر بھی ایمان نہیں لاتے ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور تیرا رب ہے جو غالب ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ یہاں پہ آ کے وہ واقعات پورے ہوتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ سورت کے اختتام میں چند ایک ایسی نصیحتیں ہیں جو ان واقعات سے جو ایک فائدہ نکلتا ہے، جس مناسبت سے یہ واقعات ذکر کیے گئے ہیں، اب وہ اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے لوگوں، مقصد اصلاح ہے، مقصد ہدایت دینا ہے، اللہ کے پیغام کو ماننا۔ ان تمام واقعات کا ایک اسلوب، ایک انداز ہے۔ اللہ نے اپنا رسول بھیجا، اللہ کا پیغام یہ ہے فاتقوا اللہ واطیعون، رسول ان سے کوئی اجرت نہیں لیتا، پیغام یہ ہے کہ اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کی اطاعت کر لو۔ لوگوں نے کہا کہ تو ہماری طرح کا بشر ہے، تیرے پہ تو جادو ہوا ہے، اور ہم تیری بات کیسے مان سکتے ہیں، یا تیرے ماننے والے جو ہیں وہ کمزور لوگ ہیں۔ آگے سے کہا میں اللہ کا پیغام تمہاری طرف لے کے آیا ہوں، اللہ سے ڈرو، اور میں ان کا ذمہ دار نہیں ہوں، اللہ نے تمہیں یہ دیا، اللہ نے تمہیں وہ دیا۔ جب نہیں مانتے ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کا یہی عذاب تمہارے اوپر آ گیا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک یقیناً یہ قرآن، یہ پیغام جو آپ کی طرف آ رہا ہے، لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ نزل بہ الروح الامین، اسے لانے والا ایک معزز فرشتہ ہے، اور وہ کون ہے؟ جبریل علیہ السلام اسے لے کے آتے ہیں۔ نزل بہ الروح الامین، یہ لقب ہے جبریل علیہ السلام کے لیے، جیسے آگے چل کے سورۃ قدر میں آئے گا تنزل الملائکۃ والروح، تو روح الامین جبریل علیہ السلام کے ناموں میں سے ایک نام ہے کہ امانت دار، یہ فرشتہ جو اللہ تعالیٰ کے اس پیغام کو لے کے آتا ہے، علی قلبک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دل پہ نازل ہوتا ہے، لتکون من المنذرین، تاکہ آپ ڈرانے والوں میں سے ہو جائیں، یعنی آپ اس کے حافظ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ براہ راست آپ کے دل پہ اس کو نازل کرتا ہے، بلسان عربی مبین، ایک صاف واضح عربی زبان میں، ایک ایسی عربی زبان جو سمجھ آنے والی ہے، اس میں نازل کیا جا رہا ہے۔ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اور یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام قرآن مجید، اس کا تذکرہ پہلی کتابوں میں بھی ہو چکا ہے۔ فی زبر، پہلی کتابیں، ان میں بھی کتابیں زبر، زبور اس کی جمع زبر، کہ ان کتابوں میں بھی اس کا تذکرہ ہو چکا ہے۔ اولم یکن لہم آیۃ ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ نہیں مان رہے، کیا ان کے لیے یہ نشانی کافی نہیں ہے کہ جو بنی اسرائیل کے بڑے بڑے عالم ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے؟ اگرچہ نہیں مان رہے لیکن بنی اسرائیل کے علماء جانتے ہیں یہ اللہ کا قرآن ہے۔ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ، اگر ہم اس قرآن مجید کو کچھ عجمی لوگوں پہ نازل کر دیتے، عجمی پہ، جیسے یہ کہتے ہیں کہ نبی کو کوئی عجمی آ کے جو ہے وہ رات کو پڑھا کے جاتا ہے، اگر ہم نازل کر دیتے، فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ، اور اگر وہ آ کے ان کے اوپر پڑھتا تو یہ اس پہ ایمان نہ لاتے، یہ تو عجمی ہے، یہ کیسے جو ہے وہ پڑھ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ، اس طرح کر کے انکار جو ہے وہ مجرموں کے دل میں جو ہے وہ ہم چلا دیتے ہیں۔ جب مجرم نہیں مانتے ہیں، جب مجرم گنہگار بات نہیں مانتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ اسی طرح ان کے دلوں میں اس چیز کو ڈال دیتا ہے۔ لا یؤمنون بہ حتی یروا العذاب العلیم، وہ ایمان نہیں لاتے ہیں یہاں تک کہ دردناک عذاب کو نہ دیکھ لیں۔ فیأتیہم بغتۃ وہم لا یشعرون، اللہ کا یہ عذاب اچانک انہیں آ کے پکڑتا ہے اور انہیں اس چیز کا کوئی شعور بھی نہیں ہوتا ہے۔ فیقول حل، اس وقت یہ کہیں گے کہ ہمیں تم کچھ مہلت دے سکتے ہو؟ جب اللہ کا عذاب آئے گا نا، پھر ان کی آنکھیں کھلیں گی اور پھر کہیں گے ہمیں کچھ مہلت مل سکتی ہے، کاش کہ ہمیں کچھ مہلت مل جائے۔ افبعذابنا یستعجلون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ بڑا جلدی عذاب مانگتے ہیں نا کہ ہمیں عذاب دے دو اگر تم سچے ہو۔ فرمایا افرأیت متعناہم سنین، اگر ہم انہیں بہت سے کچھ سالوں فائدہ بھی دے دیں کہ جی لو 200 سال 500 سال 2000 سال جینا ہے تو جی لو،
ثم جاءهم ما كانوا يعدون، ان کے پاس پھر بھی اسی طرح عذاب آ کے رہے گا جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اگر نہیں مان رہے تو اللہ تعالیٰ کا جو عذاب کا وعدہ ہے وہ ان پہ آ کے رہے گا۔ ما اغنى عنهم ما كانوا يمتعون، یہ جتنے بھی انہیں فائدے دیے گئے، جتنے بھی آسائشیں انہیں دی گئی ہیں، وہ ان کے کسی کام نہیں آئیں گی۔ وما اہلکنا من قریۃ الا لها منذرون، فرمایا ہم نے کبھی بھی کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا مگر وہاں اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے ڈرانے والا ضرور بھیجتا ہے۔ ذکرا وما کننا ظالمین، یہ نصیحت ہے اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے یہ سب کچھ تمہیں نصیحت کے طور پہ دیا جا رہا ہے۔ وما کننا ظالمین، اور اللہ نے فرمایا ہم کسی پہ ظلم نہیں کرتے ہیں۔ ذکرا وما کننا ظالمین، پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ پیچھے جو بات شروع ہوئی تھی انہ لتنزیل رب العالمین، اس کو دوبارہ سے ایک فرمایا وما تنزلت به الشیاطین، اس قرآن مجید کو شیاطین اور جنات کے ساتھ نہیں لایا گیا، مت سمجھیں اس کو فرشتہ امین لے کے آیا، روح الامین لے کے آیا ہے، شیاطین اس کو نہیں لے کے آیا کہ یہ جادوگر کہتے ہیں وما ينبغي لهم وما يستطيعون، شیاطین کو اتنی قابلیت ہی نہیں ہے، وہ ایسا کر ہی نہیں سکتے، وہ اس لائق ہی نہیں ہے کہ وہ اس قرآن مجید کو لا سکیں۔ انہم عن السمع لمعزولون، شیاطین تو اس کے سننے سے بھی محروم کر دیے گئے ہیں۔ اس کے بارے میں کچھ ایسی تفاصیل موجود ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہ شیاطین آسمان کے قریب پہنچ جاتے تھے اور وہاں سے فرشتوں کی باتیں سنتے اور لوگوں کو آ کے بتاتے تھے، لیکن قرآن مجید جب نازل ہونے لگا آسمان سے تو اس میں پہرے لگا دیے گئے، اور جیسی اس کے قریب یہ شیاطین جنات جانے کی کوشش کرتے ہیں تو انہیں شہاب ثاقب، ستاروں کے اور شعلوں کے ذریعے انہیں کا پیچھا کیا جاتا ہے اور انہیں مارا جاتا ہے۔ آسمان پہ پہرے لگے ہوئے ہیں جہاں پہ یہ پہنچ نہیں سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ شیاطین جنات اور شیاطین تو اس لائق نہیں ہے کہ اس کلام کو لا سکے۔ پھر فرمایا فلا تدع مع اللہ الہا آخر فتکون من المعذبین، او انسان جب اتنا کچھ سن لیا ہے، اتنا کچھ سن رہے ہو تو بس اللہ کے ساتھ کسی کو معبود نہ بناؤ، جان لو اللہ کے ساتھ کوئی معبود نہیں ہے، اگر نہیں کرو گے تو تمہیں بھی ان لوگوں میں سے بنا دیا جائے گا جو معذبین ہے۔ پھر اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ روایات میں آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشتہ داروں کو جمع کیا تھا اور انہیں یہ دعوت دی تھی، لوگوں جو اللہ کا پہلا پیغام جو علی اعلان دیا گیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو صفا پہاڑی پہ سب کو جمع ہو کر دیا اور اپنے قبیلے کے لوگوں کو بھی جمع ہو کر فرمایا تھا، اپنی رشتہ داروں کو بھی جمع کر کے اللہ کا پیغام سنایا تھا۔ تو دوسرے لوگوں کے لیے اور رشتہ داروں کو بھی خاص اہمیت یہ بھی ہوتی ہے کہ رشتہ دار اس کے پہلے ہوتے ہیں ماننے والے، اب جب وہ نہ مان رہے ہوں تو گویا کہ وہ دوسروں سے بڑے مجرم بن رہے ہوتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی حضرت صفیہ سے بھی کہا تھا، اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی کہا تھا یا فاطمہ اعملی لا اغنی عنکی من اللہ شیئا، اے فاطمہ مت سمجھنا کہ قیامت میں جا کے اس بات کی وجہ سے بخشی جاؤ کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہوں، تو ایسا نہیں ہوگا۔ عمل کرنا ہے، عمل کی بنیاد پہ ہی کامیابی ہوگی۔ اللہ نے فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ، اور اپنے اس پہلو کو جھکا کے رکھیں، نرم رکھیں ان لوگوں کے لیے جو مؤمنین میں سے آپ کی اتباع کرتے ہیں، جو ایمان والوں میں سے آپ کی اتباع کر رہے ہیں، آپ ان کو مانیں۔ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، اگر آپ کی وہ بات نہ مانیں اور آپ کا جو ہے وہ انکار کر رہے ہیں تو آپ انہیں یہ اعلان کر دیں انی بریء مما تعملون، میں اس سب کچھ سے بری ہوں، دور ہوں، بیزار ہوں جو تم کر رہے ہو۔ وتوکل علی العزیز الرحیم، اور بھروسہ کریں اس ذات پہ جو غالب ہے، پاور اور طاقت والا ہے،
جو عزیز ہے اور رحیم ہے۔ وہ ذات وہ ہے الذی یراک حین تقوم، جو آپ کو دیکھ رہی ہے جب آپ قیام کرتے ہیں، جب آپ کھڑے ہوتے ہیں، وَتَقَلُّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ، اور آپ جب ان لوگوں میں گھومتے ہیں جو اللہ کے آگے سجدہ کرتے ہیں، ان لوگوں کے درمیان جب آپ چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے، جانتا ہے آپ کیا ہیں۔ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک وہ اللہ ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ پھر اب اللہ نے فرمایا اچھا تم کہتے تھے نا کہ یہ قرآن مجید اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ تو کچھ شعراء کا ہو سکتا ہے۔ فرمایا آؤ تمہیں بتاتے ہیں کون سے ہیں شعراء۔ هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، آؤ تمہیں بتائیں کہ شیاطین کہاں آتے ہیں، کن کے پاس یہ شیاطین آتے ہیں، کہاں پہ اترتے ہیں۔ تنزل علی کل افاک اثیم، ایسے جھوٹے لوگوں پہ نہ اترتے ہیں جو بڑے بڑے گنہگار ہوتے ہیں، فٹ پاس پہ نعوذ باللہ اپنے کپڑے اتار کے برے ہو کے پڑے ہوں گے اور لکھا ہوگا یہ بابا فلاں ہے اور یہ نجومی فلاں ہے اور قسمت تمہاری بدل رہی ہے اور آ کے قسمت کے حال معلوم کر لو۔ ایسے لوگوں پہ جو ہے یہ شیاطین آتے ہیں۔ یلقون السمع واکثرهم کاذبون، سنی سنائی بات جو ہے ان کے اوپر جا کے ڈالتے ہیں، فلاں نے کہا، فلاں نے سنا، فلاں نے کہا، فلاں نے سنا، ہم نے سنا، فلاں نے سنا، اور اکثر اس میں جھوٹ ہوتا ہے۔ یاد رکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کسی بھی انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات آگے کر دے۔ اللہ اکبر۔ اور آج ہمارے اندر جتنے بھی اختلافات ہیں، جتنے بھی مسائل میں ہم الجھے ہوئے ہیں، اس میں بہت ساری وجہ ایسی بھی ہے کہ اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں میں نے فلاں سے سنا، میں نے فلاں سے سنا، میں نے فلاں سے سنا۔ کوئی نہیں کوشش کرتا کہ میں اس اصل مصدر اور اصل سورس سے جا کے معلوم کروں کہاں سے ہے۔ بس بزرگوں نے یہ فرما دیا، بڑوں نے یہ فرما دیا، بزرگوں نے یہ فرما دیا۔ یاد رکھ لیں دین اسلام ان چیزوں کے لیے نہیں ہے۔ دین اسلام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک قول، ایک ایک لفظ کے لیے الگ الگ سند ہے، اور اس کی باقاعدہ تحقیق کی جاتی ہے کہ کیا یہ الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے یا وہ فرمائے۔ تو فرمایا یہ شیاطین اکثر جو ہے سنی سنائی باتیں ڈال رہے ہوتے ہیں اور اکثر جھوٹ ہوتا ہے۔ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، اور تم کہتے ہو نا کہ یہ کلام کسی شاعر کا ہے، فرمایا کہ شعراء کو تم دیکھتے نہیں ہو، ان کے پیچھے کون لگتا ہے؟ الغاوون، بہکے ہوئے۔ الم تر انہم فی کل وادی یہیمون، کیا دیکھتے نہیں ہو وہ کتنی ہی وادیوں میں، کتنی ہی بستیوں میں جو ہے وہ ٹکرے مار رہے ہوتے ہیں اور پھر رہے ہوتے ہیں، کبھی ادھر جا کے ادھر جا کے۔ یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، اور اکثر شاعر وہ کہتے ہیں جو وہ خود کرتے نہیں ہوتے، جو ہو ہی نہیں سکتا ہوتا وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ ہاں کچھ ایسے شاعر صحیح ہو سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ جب کسی کو برا کہتا ہے اور ان میں سے کوئی اچھے بھی ہوں تو انہیں اس طرح کر کے الگ کر دیا جاتا ہے جیسے آٹے سے ایک بال کو الگ نکال لیا جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہاں ایسے کوئی شاعر اگر جو ایمان لے آئیں، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، ہاں ایسے شاعر جو ایمان لائیں اللہ پہ اور نیک اعمال کریں، وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کیا کریں، وَانْتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا، اور ان پہ مظلومی کے بعد انہیں برا بھلا کہا گیا، اب وہ اس کے بعد اپنا انتقام لے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں کافر جو ہے وہ برے اشعار بولتے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں، دین اسلام کے دفاع میں جب اشعار کہتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا دیتے تھے، اللہم ایدہ بروح القدس، اللہ جبریل علیہ السلام کے ذریعے اس کی مدد فرما۔ یہ شعر میں اکثر یعنی اس کو بار بار زبان پہ آ جاتا ہے کہ پتہ نہیں کتنے انداز میں کہا ہوگا، خلقت مبرئا من کل عیب کأنک خلقت کما تشاء، اے نبی اس طرح پیدا کیے گئے ہیں کہ کوئی عیب آپ کے ذمے نہیں ہے، لگتا یوں ہے
کہ جب اللہ نے آپ کو بنایا تھا، پیدا کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھ پوچھ کے آپ کو بناتا رہا، کیسے بنایا جائے، کیسے بنایا جائے۔ خلقت مبرأ من کل عیب کأنک خلقت کما تشاء۔ یاد رکھ لیں، شعر اور اشعار میں کلام پیش کرنا کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر اس کلام کا سیاق و سباق برا ہو جائے یا اس کا پیش کرنے کا انداز برا ہو جائے تو تب اسلام میں اس کو جرم ہوتا ہے۔ کوئی انسان نبی کے حق میں اشعار نعت پڑھ رہا ہے اور اس کے ساتھ میوزک چلا رہا ہے، اس کو کسی گانے کی طرز پہ بول رہا ہے، تو کتنی بری بات ہے۔ جس نبی نے جن برائیوں سے منع کیا، ان برائیوں کے ساتھ نبی کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ ان دنوں میں بہت سی جگہوں پہ آپ کو اشعار سننے کا موقع ملے گا، بہت سے لوگ کہیں گے ہم نعتیں ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں۔ یاد رکھ لیں، نبی کے حق میں میں اور آپ سب سے بڑا کوئی تحفہ دے سکتے ہیں تو وہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے الفاظ، وہ درود ابراہیم ہے جو ہم دے سکتے ہیں۔ اس سے بڑا کوئی کلام، کوئی ہدیہ تبرک، کوئی اشعار، کوئی نعت نہیں ہو سکتا ہے۔ عموماً اشعار اغلبیت شعراء کی یہ ہے کہ وہ وہی ہوتے ہیں کہ یتبعہم الغاوون الم تر انہم فی کل واد یہیمون وانہم یقولون ما لا یفعلون۔ ہاں، سوائے اس کے کہ جو نیک ہیں، ایمان لائے، نیک اعمال کیے، اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت زیادہ کرتے ہیں، اپنی مظلومیت کے بعد اس کا انتقام لے رہے ہیں کفار سے، تو وہ اللہ نے فرمایا استثناء ہے۔ اللہ، ہاں ایسے اچھے ہو سکتے ہیں۔ اور آخری سٹیٹمنٹ، آخری بیان یہ ہے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ سورت کا اختتام ان الفاظ پہ ہو رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا، او لوگوں، دنیا میں جو کرنا ہے کر لو، جو موجیں اڑانی ہے اڑا لو، ظالموں کو ان قریب پتہ چل جائے گا کہاں لوٹ رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کہاں پہنچ رہے ہیں۔ فَسَوْفَ تَرَىٰ إِذَا انْكَشَفَ الْغُبَارُ أَفَرَسٌ تَحْتَ رِجْلِكَ أَمْ حِمَارٌ۔ جب اللہ تعالیٰ کے ہاں جائیں گے نا، جب یہ دنیا کا گرد و غبار چھٹ جائے گا، پھر پتہ چلے گا کہ گدھے پہ سوار تھے یا گھوڑے پہ سوار ہو کے آ رہے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، یہ ظالم جان لیں گے ان قریب، أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، انہیں جو ہے وہ پتہ چل جائے گا کہ کہاں کس کروٹ میں یہ الٹ رہے ہیں، لیٹ رہے ہیں، یہ سب انہیں پتہ چل جائے گا۔ یہاں آ کے یہ صورت اختتام ہوتی ہے، اور اس صورت پہ اگر عمومی ایک نظر دوڑائی جائے اس کے پورے مضامین پہ، تو اللہ تعالیٰ پیغام دے رہا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لعلک باخع نفسک، کہ آپ ان کی خاطر اپنی جان ضائع نہ کریں، آپ کی ذمہ داری پیغام پہنچا دینا ہے۔ آپ انہیں واضح انداز سے اللہ کا پیغام پہنچائیں، اور اللہ کا پیغام یہ ہے فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈرو اور اللہ کی اطاعت کر لو۔ اور یہی پیغام اللہ تعالیٰ کا موسیٰ علیہ السلام نے، ابراہیم علیہ السلام نے، ہود علیہ السلام نے، اور ایسے ہی صالح علیہ السلام نے، ایسے ہی شعیب علیہ السلام نے، ایسے ہی لوط علیہ السلام نے یہ پیغام دیا۔ اور اے لوگو، اللہ تعالیٰ کا یہ کلام کوئی شعراء کا کلام نہیں ہے، یہ تنزیل رب العالمین ہے، نزل بہ الروح الامین ہے، علی قلبک لتکون من المنذرین ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو اللہ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ نازل کیا ہے۔ یہ کوئی ایسا نہیں ہے، یاد رکھ لو کہ شعراء کبھی صحیح بات نہیں کیا کرتے۔ اکثر شعراء جو ہیں وہ غاوون ہوتے ہیں، وہ بہکے ہوئے ان کے پیچھے لگ رہے ہوتے ہیں۔ یہ کلام تو جبریل علیہ السلام لے کے آئے ہیں۔ ہاں، کچھ اچھے شعراء ہوتے ہیں جو اچھا کام کرتے ہیں، لیکن اکثر تو ایسا نہیں ہوتے۔ یہ ہیں آیات جو اللہ کا کلام ہے، کسی شاعر کا کلام نہیں ہے۔ اور اس ایک بات کو ثابت کرنے کے لیے یہ تلک آیات الکتاب المبین، اللہ تعالیٰ نے آگے سورت کے پورے مضامین بیان کیے ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی، اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔